أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العلي العظيم ان الذين كفروا بے شک جو لوگ کافر ہو چکے سواء علیہم ان کے حق میں برابر ہے اانذرتہم ام لم تنذرہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے ان الذین کفروا سواء علیہم بے شک جو لوگ کافر ہو چکے ان کے حق میں برابر ہے اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم اللہ تعالی نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم اللہ تعالی نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے اللہم احفظنا منہ قابل احترام بھائیوں یہ آیات کفار کے متعلق نازل ہوئی تھی پچھلی آیات میں ایمان والوں کا ذکر تھا کہ ایمان والے کون ہیں خوبیاں کیا ہیں ان کی صفات کون کون سی ہیں اللہ پاک ہمیں وہ صفات اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں جو ایمان والوں کی ہیں ہمیشہ اللہ پاک سے دعا مانگتے رہنے چاہیے موت تک کبھی بھی اس سے غافل نہ ہونا چاہیے کہ اللہ پاک ایمان والوں میں دنیا میں بھی رکھے مرتے وقت بھی اللہ پاک ایمان کے ساتھ لے جائے ایمان سلامت ساتھ چلا گیا تو انشاءاللہ کامیاب ہی کامیاب ہے آخرت میں اللہ پاک ایمان والوں کے ساتھ ان کی صف میں حشر فرما دیں اپنے فضل سے اور ہمیشہ پوری زندگی کفر سے نفرت ہونی چاہیے دل میں پھر عرض کر رہا ہوں جملہ کہہ رہا ہوں کہ پوری زندگی کس سے نفرت ہونی چاہیے میں نے یہ نہیں کہا کافروں سے میں عرض کر رہا ہوں کس سے ہونی چاہیے بھائی کفر سے نفرت ہونی چاہیے گندے سے نہیں گندگی سے نفرت ہونی چاہیے میرے استاد محترم حضرت مولانا عبدالرحمن اشرفی رحمۃ اللہ علیہ جامع اشرفیہ لاہور کے شیخ الحدیث تھے تو ہمیشہ یہ بات فرمایا کرتے کہ برے سے نفرت نہیں اس کی برائی سے نفرت ہے کوشش کریں کہ برائی ختم ہو جائے کافر سے نفرت نہیں اس کے کفر سے نفرت ہے کفر ختم ہو جائے وہ ہمارا بھائی ہے قرآن مجید کا اعلان ہے انما المؤمنون اخوہ کہ کفر ختم ایمان لے آیا تو ایمان والوں کو کیا کہا اللہ پاک نے آپس میں کیا ہے بھائی بھائی تو اس لیے کفر سے نفرت کی میں بات عرض کر رہا ہوں کہ ہمیشہ
کفر سے نفرت ہونی چاہیے، اور جو چیزیں کفر کا سبب بن جاتی ہیں، جو چیزیں کفر کا سبب، کچھ اعمال بد ایسے ہیں وہ کفر کا سبب بن جاتے ہیں، ان سے بھی نفرت رکھنی چاہیے۔ اگر ان سے نفرت نہیں ہوگی بچنا مشکل، بچیں گے نہیں تو خطرہ ہے کہ کہیں دنیا سے جاتے ہوئے آدمی کافر ہو کے نہ چلا جائے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میں مختصر سی اس پہ باتیں عرض کروں گا، پہلے آیت سے متعلقہ باتیں عرض کر دوں جو ضروری ہیں اس کی تفسیر کی باتیں۔ ان آیات میں کفار کا ذکر ہے۔ ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں، کافر وہ ہے جو مرتے وقت کافر ہو کے مرا، اصلی کافر وہی ہے نا۔ جو زندگی میں کچھ عرصہ کافر رہا پھر ایمان لے آیا وہ تو کافر نہیں، بات سمجھ گئے؟ پہلے ایمان والا ہے اور مر گیا کافر ہو کے، یہ مومن نہیں ہے، یہ کافر ہے۔ تو کفر کا یا ایمان کا دار و مدار کیا نکلا بھائی؟ خاتمے پر۔ جو کفر پر مر گیا اصلی کافر وہ ہے، جو ایمان پر مر گیا اصلی مومن وہی ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث پاک کی کتاب ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی، اس میں احادیث ہیں مکمل، تو اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، جب ہم پڑھتے تھے اس وقت کے میرے ذہن میں اس کا مفہوم آ رہا ہے جو عرض کرتا ہوں۔ اور میں ایک آدمی ساری زندگی کفر پہ رہے گا، مرنے سے پہلے اللہ توبہ کی توفیق دیں گے، ایمان لے آئے گا اور پھر انتقال ہو جائے گا، یہ آدمی جنت میں چلا جائے گا۔ اور ایسے بھی ہوں گے جو ساری زندگی نیک اعمال کریں گے، مومن ہوں گے، اور خاتمہ کفر پہ ہوگا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، مجھے آپ کو بھی ڈرنا چاہیے۔ یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، میں معذرت کے ساتھ میری بات سمجھنے کی کوشش فرمائیے، یہ اللہ کی توفیق سے مسجد آ جاتے ہیں، بس اللہ کا کرم سمجھیں ہم اس کو۔ کوئی کمال کی بات نہیں کہ میں مسجد میں آ گیا، میرا اس میں کوئی کمال نہیں۔ میں نے قرآن مجید کھولا، اللہ ہی نے توفیق نصیب فرمائی تو کھول سکا ہوں۔ مالک کی توفیق سے کوئی عمل ہو جاتا ہے، اور مرتے دم تک محتاج ہوں۔ اس لیے جس آدمی کو نا پریشانی ہو کسی چیز کی تو وہ کوشش میں ہوتا ہے کہ میری یہ مال ضائع نہ ہو۔ جس کے پاس مال نہیں ہوتا وہ پریشان دیکھا ہے کبھی مال کی حفاظت کے لیے؟ وہ تو کھلی سڑک پہ سو جاتا ہے۔ جس کے پاس بینک بیلنس ہوگا، رقم موجود ہوگی، مال ہوگا، وہ کہاں سوئے گا؟ اسے تو کمرے میں بھی ڈر لگے گا کہ کسی کو خبر نہ ہو جائے، کہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے مالی جان۔ ڈرتا وہ ہے جس کے پاس کچھ ہوتا ہے، اور جس کے پاس کچھ ہو ہی نہ اسے کیا ڈر۔ میرے بھائیوں، اس لیے نیک اعمال کا مجموعہ رکھنا بھی ضروری، ڈرنا بھی ضروری۔ یہ نہیں کہ ہو ہی نہ، یہ بہت خطرناک بات ہے کہ نیکی ہو ہی نہ پلے۔ نیکی اللہ پاک کی رحمت کو متوجہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ ہو کر فخر کرنا برا، یہ شیطان کی عادت تھی۔ شیطان نے کیا کیا تھا؟ عبادت میں کوئی کسر چھوڑی اس نے۔ فرماتے ہیں اکابرین کہ دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں، کوئی چپا ایسا نہیں جہاں اس نے سجدہ نہیں کیا تھا۔ اللہ نے بڑی لمبی عمر دی اسے، ابھی بھی دی ہوئی۔ اس نے مہلت مانگی کہ اللہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے، تو اللہ پاک نے مہلت بھی دے دی۔ اب یہ بھی سمجھیں کہ اس نے مانگا اللہ سے، خدا کا دشمن ہے کہ نہیں؟ اللہ نے اسے پھر بھی دے دی۔ عقل کیا کہتی ہے کہ ملنی نہیں چاہیے، دشمن ہے نا، دشمن کو کوئی چیز دی جاتی ہے؟ جی بھائی، وہ دشمن نے مانگی، اللہ نے دے دی، تو دنیا کتنی لمبی زندگی اسے مل گئی۔
اس لیے کافروں کے پاس کوئی اچھی اچھی چیزیں دیکھ کے، گاڑیاں محل دیکھ کے پریشان نہیں ہونے چاہیے. اللہ دشمنوں کو بھی دے دیتا ہے. دین صرف اللہ انہیں دیتا ہے جن سے پیار رکھتا ہے، بس یہ فیصلہ ہے خدا پاک. دنیا اپنوں کو بھی دیتا ہے، یہ نہیں کہ صرف کافروں کو دیتا ہے، یہ غلط سوچ ہے. دنیا اللہ پاک بیگانوں کو بھی دیتا ہے، کافروں کو بھی دیتا ہے، دشمنوں کو بھی دے دیتا ہے اور اپنوں کو بھی دیتا ہے. حضرت سیدنا سلمان علیہ السلام کو کیسی بادشاہت دی تھی، اس جیسی کسی کی بھی نہیں. ویسے کوئی بادشاہ ہوا ہی نہیں جیسی بادشاہت حضرت کو دی تھی. اور یہ اللہ میں ایسا بزرگ ہستیاں گزری ہیں، اللہ والے ایسے بھی گزرے ہیں کہ جن کے گدھے کا سنگل نا وہ بھی چاندی کا تھا. گدھے کا سنگل، سمجھ رہے؟ جن کے جانوروں کے جو حلال جانور ہیں، گائے بکری بھینس وغیرہ، ان کے کھونٹے اور سنگل سونے کے تھے. اللہ کے ولی تھے. ایک ہمارے جیسا تھا نا کوئی، ہمارا کام عیب دیکھنا ہے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں. میں اپنے جیسا کہتا ہوں، آپ حضرات تو بہت نیک، اللہ جزائے خیر دے. میرے جیسا کوئی گیا بیعت ہونے کے لیے، سنا بھئی حضرت بہت بڑے اللہ والے ہیں، بیعت ہونے گئے. حضرت عبد الرحمن جامی تھے، عالم تھے، پڑھے ہوئے تھے، کڑے ہوئے نہیں تھے، یوں کہہ دیں. بات سمجھ گئے؟ پڑھے ہوئے تھے، خوب پڑھے ہوئے، ظاہری علم حاصل کیا ہوا تھا. تشریف لے گئے، حویلی میں داخل ہوئے نا، پہلے دیکھو سونے کے سنگل، سونے کے کھونٹے، چاندی کی چیزیں. واپس ہو گئے یہ سمجھ کر کہ یہ کیا ہے، دنیا دار. واپس ہو گیا. پھر وقت آیا، پھر گئے. حضرت نے فرمایا جا، تو ہمیں دنیا دار سمجھتا ہے، ہم نہیں تجھے مرید کرتے، جا. میں کہا حضرت معذرت، معافی چاہتا ہوں، دنیا ہے کیا اس کو سمجھ لیجیے. ہم غلط فیصلہ کر بیٹھتے ہیں بہت ساری باتوں میں. حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، انہیں حکیم الامت لقب علماء نے دیا تھا. یہ نہیں کہ خود ہی لکھ لیا، علماء کہتے تھے امت کے مرض کو، روحانی مرض کو جانتے، اس کا علاج تجویز فرماتے. تو دنیا داری کے بارے حضرت نے لکھا، دنیا داری ہے کیا؟ دنیا اس کو کہتے ہیں کہ آدمی کے دل میں دنیا کا پیار آ جائے. آدمی کے دل میں اگر دنیا کی محبت ہے، دنیا کی چیزوں سے تعلق ہے، یہ دنیا دار ہے. چاہے اس کے پاس حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا کچھ بھی نہیں ہے، صرف محبت دل میں. پھٹے پرانے کپڑے ہیں، رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، کوئی سہولت نہیں، لیکن چاہت ہے دل میں کہ میرے پاس بھی یہ ہوتا، میں بھی یوں کرتا. تو یہ بدترین دنیا دار. حدیث پاک میں تو سخت الفاظ آئے. اور جس کے پاس سونے چاندی کی بلڈنگیں بھی ہوں اور دنیا اس کے دل میں نہیں ہے، وہ اس کو حیثیت کوئی نہیں دیتا بالکل. چاہے کوئی لے جائے، جس کی نظر میں ایک جملہ کہتا ہوں، سونا اور مٹی برابر، وہ اللہ والا ہے، وہ دنیا دار نہیں ہے. اچھی گاڑی لینڈ کروزر ہے، بہترین کپڑے پہنتا ہے، بہترین، لیکن کپڑے پہن کے فخر نہیں کرتا کہ میرے اچھے ان کے ایسے ہیں. جو یہ کرتا نا وہ تو دنیا دار ہے. اسے اس سے یہ نہیں ہے کیسے ہیں کیسے نہیں ہیں، کہ اللہ کی نعمت استعمال کر رہا ہے، اچھی سواری استعمال کر رہا ہے، اچھی رہائش. یہ دنیا دار نہیں ہے. دنیا کا ہونا ضروری ہے، یاد رکھیں. دنیا کو اللہ نے کیا بنایا بھائی؟ دار الاسباب. غالباً حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد مبارک ہے کہ دنیا کی مثال پانی کی ہے اور دل کی مثال کشتی کی. سمجھ گئے؟ کتنی آسان بات سمجھائی. اللہ والے آسان کر کے بات کو سمجھا دیں. دنیا کی مثال کس کی ہے بھائی؟ پانی، اور دل کشتی. آپ سمجھ رہے ہیں اس مثال کو حضرت تھانوی نے جو دی؟ اگر پانی نہ ہو کشتی چلے گی؟ جی.
اور پانی کشتی کے اندر آ گیا، پھر پہلے چلتی نہیں، اب چلی تو ڈوب گئی۔ اور فرمایا کرتے تھے اگر ہمارے پاس دنیا نہ ہوتی دنیا دار ہمیں ذلیل کر دیتے۔ ایسا ہوتا نہیں مولویوں کے ساتھ؟ جس مولوی کے پاس، ہماری طارق جمیل صاحب کو، جی حضرت، جی فلاں، حقیقت ہے مولانا طارق جمیل صاحب سے بہت بڑے بڑے صاحب علم صاحب عمل لوگ موجود ہیں، لیکن دنیا والے کیوں زیادہ قدر کرتے ہیں کہ حضرت کو اللہ نے جہاں دین دیا دنیا بھی دے رکھی ہے۔ وجہ یہ ہے، بات سمجھے، دین کے ساتھ ساتھ اللہ نے انہیں دنیا بھی دے رکھی ہے، اصل وجہ یہ ہے۔ اور حضرت کے استاد موجود ہیں، شاگرد چاہے آسمان پہ اڑے کبھی استاد کو نہیں پہنچ سکتا، یہ یاد رکھیں۔ حضرت مولانا جمشید علی خان رحمہ اللہ استاد تھے مولانا کے، کیا بات تھی مولانا جمشید۔ جی جو لوگ انہیں جانتے ہیں وہ تو جانتے ہیں نا کہ جو جنات کی بھی تشکیل کرتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، اللہ نے وہ کام دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جنات کی تشکیل کی، سورہ جن گواہ ہے اس کی، تبلیغ جنات میں بھی کی ہے۔ مولانا جمشید علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو خدا پاک نے یہ عزت دی تھی، اور وہ مرد قلندر ایسا درویش آدمی تھا، میں نے سالانہ اجتماع میں بیان کے لیے حضرت کو جاتے دیکھا، شلوار اور رنگ کی قمیض اور رنگ، پتہ ہی نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت اقدس، عود ایک خوشبو ہوتی ہے، عود سونے سے زیادہ مہنگی ہے۔ سونے کا تولہ کتنے کا ہو گیا؟ 2,08,10,000 کے قریب کہیں آج کل سنا چلا رہا ہے، وہ اس سے بھی تولہ مہنگی ہے عود خوشبو۔ وہ کہیں سے ہدیہ آئی کسی عرب نے، حضرت کے ہم بوتل بھیجی، مچھر کاٹتے ہیں نا، آپ بھی استعمال کر کے دیکھیے، خوشبو لگائیں گے نا مچھر تھوڑا دور ہو جائے گا۔ یا ہمارے استاد فرمایا کرتے ہیں یہ خوشبو نہیں ہے، یہ تو پتہ نہیں کیا کیمیکل ہے جو ہم لگاتے ہیں۔ عود لگانا سنت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عود استعمال فرمائی۔ تو اصلی عود کی شیشی حضرت کو دی کسی نے۔ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے جملہ کہا تھا، اللہ والا کیا ہے؟ سونا اور مٹی جس کی نظر میں برابر۔ حضرت مولانا کے نواسے تھے مولوی اکرم شہید رحمۃ اللہ علیہ، پرائیویٹ میں پڑھاتے تھے، تو میں نے سندھ پڑھا حسینیہ میں، تو ان کے والد ماجد وہاں کی شیخ الحدیث ہے میرے استاد، تو ان کے بیٹے مولانا اکرم صاحب مولانا جمشید علی صاحب کے نواسے تھے رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی اللہ کو پیارے ہو۔ فرماتے ایک مرتبہ نا وہ آئے رات کو ملنے کے لیے، تو حضرت وہ لگا رہے تھے، ٹانگوں پہ مل رہے تھے تیل کی طرح، وہ خوشبو ٹانگوں پہ تیل کی طرح مل رہے تھے مولانا جمشید علی خان رحمۃ اللہ علیہ۔ میں نے کہا نانا جی یہ عود ہے؟ کہا بیٹا یہ مچھر سے کاٹ رہے ہیں۔ بات سمجھے، کوئی حیثیت نہیں دی اس کو، یہ ہے اللہ والے۔ تو اس لیے بڑے بڑے اللہ والے ہیں، اللہ پاک ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرما دے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ دنیا کیا، دنیا دار کسے کہتے ہیں، دیندار کسے کہتے ہیں؟ دیندار وہ ہے، خلاصہ پھر عرض کر رہا ہوں، جس کے پاس دنیا کے جتنے چاہیں اسباب ہوں لیکن دل میں دنیا نہ ہو۔ نہیں ہے دنیا پھر بھی دل میں نہیں ہے، پھر بھی دل میں نہیں، یہ دیندار ہے، یہ اللہ والا ہے۔ اور اگر دنیا ہے اور دل میں ہے، یہ دنیا والا ہے۔ دنیا نہیں ہے اور دل میں محبت دنیا ہے، یہ دنیا والا ہے۔ بدترین کہا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مفہوم کہ بدترین شخص وہ ہے جس کے پاس مال نہیں، خواہش مال ہے، کہ میرے پاس بھی ہوتا میں بھی یوں عیاشی کرتا، زنا کرتا، یہ کرتا، برائی کے کام کرتا۔ فرمایا یہ اس سے برا ہے جس کے پاس مال ہے اور وہ غلط حرکتیں کر رہا ہے، یہ نیت والا اس سے بھی برا ہے۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کفر سے نفرت، کیا کرنا ہے بھائی؟ کفر سے نفرت رکھنی، اور ایسے اعمال سے بھی ہمیں نفرت رکھنی ہے جن کی وجہ سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ کفر کا کوئی سبب ہوتا ہے؟
حدیث پاک سے سمجھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے آسان کر کے اس کو سمجھایا کہ دل ہے نا، دل، اللہ پاک نے ہر ایک کا دل نورانی بنایا ہوتا ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں بچوں کا دل بڑا صاف ہوتا ہے، بچوں کی بڑی صفات آئی ہیں کہ بچوں والی صفت حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چاہت ظاہر فرمائی کہ بچوں والی صفت اللہ کرے بڑوں میں آ جائیں۔ وہ مثال دی، وہ مٹی کا گھر بناتے ہیں اور توڑ دیتے ہیں کچھ دیر کے لیے، سمجھتے ہیں عارضی ہے، کوئی ان کے دل میں اس کی محبت نہیں ہوتی، بنایا توڑ دیے کھیل کے لیے۔ تو یہ دنیا کے ہمارے گھر یہ بھی کھیل تماشا ہے۔ وہ لڑتے ہیں آپس میں بچے بچوں سے، دل میں رکھتے ہیں بغض، وقتی لڑائی، بات ختم۔ ہم بڑوں میں بھی یہ صفات آ جائیں تو ہم ولی بن جائیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے اعمال سے بچنے کا حکم فرمایا ہے، اور متشابہات سے بھی۔ ایک ہے وہ چیزیں جن سے کفر لازم آ جاتا ہے، ان میں سے ایک چیز سمجھ لیجیے، کہیں میں بھول نہ جاؤں بعد میں اس بات کو۔ آپ نے فضائل اعمال میں احادیث، فضائل نماز کے حصے میں ایک حدیث کثرت سے سنی ہوگی، من تارک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، اس نے کیا کیا؟ وہاں تشریح میں کیا لکھا حضرت نے کہ اس نے کافروں والا کام کیا۔ کیا کیا ہے؟ نماز چھوڑنے سے آدمی کافر نہیں ہوا، دوسری ایمانیات مکمل ہیں تب، لیکن کافر بھی نماز نہیں پڑھتا، یہ بھی نہیں پڑھتا۔ تو نماز کا نہ پڑھنا ایسا کام ہے، خطرہ ہے کہ اگر ایسے ہی رہا کہ کافر ہو کے نہ مر جائے۔ اب مجھے آپ کو سوچنا چاہیے یہاں، اپنے لیے بھی، اپنے گھر والوں کے لیے بھی، اپنے محلے والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے۔ ہمارے کتنے بھائی، ہمارے گھر میں کتنے افراد، مرد و عورت، ہمارے بچے بچیاں، ہمارے گھر کے کتنے افراد ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ ان کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ہم نے ہر سہولت دنیا کی دی ہے، اور وہ دنیا سے خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اللہ پاک حفاظت فرمائے، اگر اس جرم کی وجہ سے ان کا دل کالا ہو گیا اور وہ ایمان سے برباد ہو گئے، کفر پہ مر گئے، تو کیا بنے گا ان کا؟ سوچنا چاہیے نا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اب ہم کیا کرتے ہیں، ہم رنگڑ ہیں نا، ہمارے اور ہی جذبات ہوتے ہیں، معذرت کے ساتھ میں کیونکہ وہ ہوں، میرے احساسات ہیں، ہمیں پتہ ہے اپنے انداز حالات کا، ہم جذباتی لوگ ہیں۔ یاد رکھیے، میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا، جذبات سے کسی کی اصلاح نہ ہوئی نہ ہوگی، جذبات سے اصلاح نہیں ہوتی، جذبات سے فسادات جنم لیتے ہیں، بلکہ معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ اس کو ایک میں مسئلہ بھی اور مثال بھی سمجھ لیں آپ اس کو۔ ہمارے استاد ہوتے تھے حضرت مولانا نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث، جامع اسلامی امدادیہ فیصل آباد۔ چھٹیاں ہوتی طلباء کی تو حضرت ایک بات فرمایا کرتے کہ جس وقت آپ نے سفر کرنا ہے، اب بسوں میں عام طور پہ گانے چلائے جاتے، تو طلباء کو ہدایت ہوتی کہ پہلے طے کرو، کنڈکٹر سے، ڈرائیور سے پہلے طے کر لو، جی ہم نے سفر کرنا ہے، ہماری 2 شرطیں ہیں، تب آپ کے ساتھ سفر کریں گے، ورنہ ہم کسی اور گاڑی میں بیٹھ جائیں۔ نمبر 1، نماز کے اوقات میں آپ گاڑی روکیں گے، ہم نماز پڑھیں گے۔ نمبر 2 کہ گانا نہیں چلائیں گے۔ اگر اس کے ساتھ ڈیل ہو گئی، تیار ہو گیا وہ، تو سفر کرو، ورنہ سفر نہ کرو۔ لیکن ڈیل نہ ہونے کی صورت میں سفر کر لیا، پہلے طے نہیں کیا، اور بیچ میں جا کے کہو اور نماز کے لیے گاڑی روکتا ہے کہ نہیں، تو مسلمان ہے کہ نہیں، یہ جملے خطرناک ہیں، یہ جملے بھی خطرناک ہیں۔ کسی کو حقیر جاننا بہت خطرے کی بات ہے کہ اسے اپنے سے کم تر سمجھے۔ عبادت کر کے فخر کرنا شیطانی ہے، یہ رحمان والے کام نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟
یہ تو تکبر ہے. تکبر را عزازیل خار کرد و زندان لعنت گرفتار کر. وہ اس لیے ذلیل ہو گیا تھا کہ تکبر کر بیٹھا تھا. اب اس سے پہلے سے پیار محبت سے طے کر دیا. پہلے بھی جملے نہیں کسنے اس پر، پیار محبت سے طے کر دیا. پھر بھی فرماتے کہ خدا نخواستہ اس نے چلا دیے تو اسے ایک آدھ مرتبہ عرض کیا تھا کہ دیکھو بھائی آپ نے پہلے عرض کیا تھا تو مہربانی ہوگی، اکڑنا نہیں. دعوت دے چکا ہے، بات سمجھے، یہ دعوت کا ثواب مل گیا ہے پہلے. اب کہتا ہے کچھ اور جھگڑتا ہے، تینوں یہ نہیں آندی؟ میری باتیں سمجھ رہے ہیں؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ کیا کر رہے ہو؟ اور اس نے آگے سے کوئی ایسا جملہ کہہ دیا. انہیں کہا جا نماز پڑھنی اپنے واسطے پڑھنی، ساڈے واسطے پڑھنی. ایسے خطرناک جملے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اس نے کہہ دیا جا اسی نہیں پڑھتے نماز، وڈا ہے نمازی. وہ تو گیا نماز سے انکار کر کے. پہلے وہ کیا تھا؟ گناہ گار تھا. میری غلط باتوں سے، میں مولوی، میں تبلیغ کرنے والا، میری غلط باتوں سے وہ جذبات میں آ گیا. میرے جذبات سے اور اس کی زبان سے کوئی غلط جملے نکل گئے، وہ کیا بن جائے گا؟ کافر ہو جائے گا. اور ذریعہ کون بنا؟ میں بنا نا. اس کو کافر کرنے کا سبب میرے غلط کلام بنا، میرے غلط جذبات بنے. میں نے عرض کیا نا، جذبات کیا کر دیتے ہیں؟ کبھی فسادات کو پیدا کرتے ہیں. فسادات کا معنی صرف لڑائی نہیں. یہ کتنا بڑا فساد ہے کہ میری وجہ سے کوئی آدمی بیچارہ پہلے تو صرف گنہگار تھا، پھر کافر ہو گیا، اور ذریعہ میں بنا ہوں. کیا خیال ہے جہاں وہ جائے گا میں نہیں جاؤں گا؟ خالق کے ہاں تو انصاف چلنا ہے. اس لیے معذرت کے ساتھ ہمیں ایسے تمام اسباب سے بھی بچنا ہے جو کفر کا ذریعہ اپنے لیے بنتے ہوں. جیسے میں نے اس کی مثال عرض کی، نماز کا چھوڑ دینا، اس سے بھی بچنا ہے. اور جو کسی اور کو کافر بنا سکتے ہوں ایسے اعمال سے بھی بچنا ہے. یعنی دعوت دینے کے اندر جذبات، دعوت میں جذبات نہیں ہوتے، دعوت دینے میں نرمی ہی نرمی. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نبی تھے اللہ کے، اور تھے بھی کیسے؟ جلالی تھے نا. تو اللہ پاک نے بھیجا کن کے پاس؟ اور فرعون نے کیا کر رکھا تھا؟ ایک دعویٰ، انا ربکم الاعلی، بڑا خطرناک دعویٰ کیا رکھا. اس نے کہا تھا میں ہوں سب سے بڑا رب. کتنا خطرناک دعویٰ تھا. اللہ پاک اس کی طرف بھیج رہے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرما رہے ہیں اے موسیٰ نرمی سے بات کرنا. کیا فرمایا ہے موسیٰ؟ اس سے راجپوت ہونے کی حیثیت سے سمجھیے گا. معذرت کے ساتھ میں سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ کرے قرآن پاک اور دین ہماری سمجھ میں اتر جائے کہ اگر میرے جیسا جذباتی ہوتا کیا کرتا کہ یہاں یہ ہونا چاہیے، اس کی تلوار ہونی چاہیے، گردن ہونی چاہیے اس کی. اللہ کا ایسا دشمن اور نبی کیسے جلا دیے نا، جذبات والی. رب تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے آپ نے؟ بڑی نرمی سے بات کرنا ہے. دیکھو اس کا اتنا غلط خوفناک دعویٰ، آپ کہیں جذبات میں نہ آ بیٹھیں. جب آدمی جذبات میں ہوتا ہے بات صحیح طرح سمجھا نہیں پاتا. میں یہی بیان جوش میں کروں گا نا یہ باتیں ختم کچھ اور ہی ہوں گی. بات سمجھے؟ ہوش میں آدمی کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، جوش میں کچھ اور. یہ ہوتا ہے معاملہ ہمارے ساتھ بیتے ہوئے اپنے حالات ہیں میرے عزیز بھائیوں. اس لیے میں نے یہ جملے دو عرض کیے ہیں. کفر سے بھی نفرت رکھنی، کافروں سے نہیں. اگر ان سے نفرت کریں گے ان کو سمجھائیں گے کیسے؟ برائی سے نفرت، برے سے، گندگی سے نفرت کرنی، گند سے، ورنہ صفائی کیسے؟ بات سمجھ گئے؟ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ جل جلالہ اس سے دین کا کام لے لیں، اسے ایسا کرنا پڑے گا، ورنہ وہ دین کی محنت نہیں کر سکتا ہے. ماں بچے کو سنبھال نہیں سکتی اگر یہ جذبات نہ ہو. باپ والے جذبات ماں کے ہو جائے، بچہ سنبھل جائے گا گھر میں؟
باپ کے اللہ نے اور جذبات رکھے، کام ہی اس کا اور ہے۔ ماں کا کام اور ہے تو ماں کے جذبات بھی اور ہیں۔ اس میں شفقت اللہ نے غالب کر دی ہے، اس میں پیار ممتا کو ڈال دیا ہے۔ اگر وہ ممتا ختم ہو جائے تو معاملہ بگڑ جائے گا۔ میرے بھائیوں، اس لیے دینی محنت کرنے کے لیے یاد رکھیں، میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے بھائیوں سے کہ ممتا ہو۔ جیسے بچے کے لیے ماں کے دل میں ممتا ہوتی ہے، ہمارے دل میں اپنے محلے والوں کی جہاں دین کی محنت کرنی ان کا پیار ہو اعلیٰ درجے۔ پھر دیکھو وہ کتنی جلد راہ ہدایت کی طرف آتے ہیں، اور بات کہنے کا انداز بہت نرم۔ ہر کوتاہی کی نسبت میں نے اللہ والوں کو دیکھا اپنی طرف، ہر اچھائی کی نسبت دوسرے کی طرف، برائی کی نسبت اپنی طرف، کہ میری غلطی، میری غفلت کی وجہ سے، میرے محنت نہ کرنے کی وجہ سے یہ نماز نہیں پڑھی۔ میں نے عرض کیا تھا کوشش کرنی نماز پڑھیں، اس سے بات چلی ہے، گھر والوں پہ محنت کرنی ہے ہم نے، لیکن جذباتی ہو کے نہیں، پیار سے، محبت سے، نرمی سے، کہ بیٹا نماز پڑھ لو۔ مزید کوشش کرنی ہے، جتنے جملے دیکھا نا غصہ آنا لگا ہے، اس پہ بھی ہمیں غصہ آنا ہے، معذرت کے ساتھ باہر نکل جائیں، بات ختم جائے، مزید نہ کریں۔ یہ نہیں کہ آج ہی اسے جنید بغدادی بنانا ہے، اس سے بچنا ہے، ٹھیک ہے جی، کہتے رہنا، انشاءاللہ پیار محبت سے اللہ خیر کرے گا۔ دعا سب سے زیادہ دعا کریں۔ دعوت دینے والا باپ اپنے بیٹے کے حق میں تہجد کے وقت روئے، اللہ سے مانگے، اللہ دلوں کو پلٹیں گے۔ اور پیار سے کہہ دیا، اس کے ذمے سے ختم، پیار سے کہتا رہا، دعائیں کرتا رہا، بس اس سے نہیں پوچھو گی آخر، کوشش کر لی نا، اس سے اس کے ذمے تو نہیں، ہدایت پہ لے آئے اس کو۔ اللہ پاک کا تو اعلان ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری چاہت، اتنی چاہت تھی کہ اللہ پاک نے قرآن اتار دیا کہ میرے محبوب نبی، اگر ہم آپ کی امت کو ہدایت نہ دیں، لعلک باخع نفسک، آپ اپنے آپ کو معاذ اللہ ہلاک کر لیں گے ان کے غم میں گھٹ کے، جیسے آدمی پریشان ہوتا ہے نا، غمگین ہوتا ہے، درد کے مارے ہوئے ایسے جذبات ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں بھی وہ درد، اڑھن، اس کا کچھ ذرہ ہو، رونا دھونا ہو اور پیار محبت سے بات کرنا ہو تو آگے ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو ہدایت نہیں نہ ملے، حضور علیہ السلام کے چچا ہیں ابی طالب، ہدایت نہیں ملی۔ ہدایت کس کے پاس ہے بھائی؟ ہم سے پوچھنی ہوگی، لیکن اگر ہم نے انداز غلط اختیار کیا ہم سے پوچھ ہوگی، یہ یاد رکھیے۔ ہمارا تربیت کا انداز اگر غلط ہوا تو ہم سے بھی جرم کی پوچھ ہوگی، کہ اگر تو نرمی کر لیتا شاید وہ تیری بات مان لیتا۔ تو فرعون سے زیادہ سخت تو کوئی نہیں نا کسی کے گھر میں بھائی، اتنا خطرناک اللہ کا دشمن کوئی نہیں ہے، سارے ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اس لیے ان کو اچھا سمجھنا ہے، دعائیں کرنی ہے، پیار محبت سے دعوت دینی ہے کہ میری سختی کی وجہ سے کوئی غلط قدم نہ اٹھائے۔ یہ پکے کافروں کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ فرما رہے ہیں۔ اب تبلیغ کو سمجھنا، اس آیت میں کتنا بیان کیا گیا، اس میں تبلیغ کے کمال کو بیان کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کڑھتے جا رہے، بار بار منت کر رہے ہیں۔ یہاں سمجھیے گا بات، میں وہ تمثیل کے لیے نہیں کہ کیا نسبت دنیا داروں کو، لیکن بات سمجھانے کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں۔ مثلا ہمارے ہاں بڑے یہاں کے رانا صاحبان ہیں، ان میں سے اگر رانا حیات صاحب سمجھے کسی گھر 3000 مرتبہ آ جائے کہ یہ کام کر دو، کیا خیال ہے جی؟ وہ تو ایک بار آ جائے نا، ہم کہتے ہیں یہ جھک گئے، ان کا سریہ نکل گیا، پتہ نہیں کیا کیا جملے ہم استعمال کرتے ہیں کہ نہیں جی، ہو گئے تیرے، فدا ہو جاتے ہیں کہ بڑا آدمی آیا، خاندان، دنیا دار ایسا۔ اب سمجھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
ان کی کیا حیثیت ہے؟ نبی جس کے مقابلے میں نہیں۔ سارے انبیاء کرام علی نبینا علیہ السلام کو جمع کریں، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل آپ کے برابر سارے جمع ہو، سب کی صفات جمع ہو کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی جو عظمت حاصل ہے نا، وہ بھی کسی خاندان کی اللہ پاک نے چنا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے دنیا سے چنا، چھانٹا عرب کو، عرب میں سے چنا، قریش کو چھانٹا، قریش میں سے چننے والے انتخاب اللہ کا ہے، چنا بنی ہاشم کو، اس میں سے عبداللہ کو، اس میں حضور کو، رسول اللہ کو بھیجا۔ خدا کا انتخاب، خدا کے پسندیدہ، خاندانی اعتبار سے اعلیٰ درجے پہ تھے، دنیا کے اعتبار سے فیصلے کیا کرتا تھا آپ کا خاندان، اور جہاں آپ کے دادا فیصلے کے لیے یوں بیٹھتے نا، کوئی یوں برابر میں بھی نہیں بیٹھ سکتا تھا، برابر میں بھی نہیں بیٹھتا، سارے پیچھے، سردار ابو جہل جیسے سردار وہ بھی پیچھے بیٹھتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چھوٹے سے بچے تھے، چھوٹی سی عمر کے تھے، ابھی میرے ذہن میں وہ عمر کا آ نہیں رہا، بہت پہلے میں نے پڑھا، یوں بیٹھے ہوئے سارے سردار، فیصلے والے لوگ بھی آئے ہوئے، پنچایت ہو رہی، آپ کے دادا یوں بیٹھے، الگ سرپنچ ہوتا نا پنچایت کا، وہ آپ کے دادا جی تھے، خواجہ عبد المطلب۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی سی عمر میں ہیں دنیا کے اعتبار سے، تشریف لائے، چھوٹے نہیں تھے، میں عرض کر رہا ہوں دنیاوی عمر میں چھوٹے، سمجھے نا، اور سرپنچ مرتبے میں بڑا ہوا کرتا ہے، اس لیے وہاں بیٹھتا ہے۔ یہ آئے ہیں سب کے درمیان سے ہوتے ہو، آداب تو یہ ہے مجلس کے کہ جو بعد میں آئے جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے، حضور وہاں نہیں بیٹھے، ابھی بچے ہیں، یوں آئے گزرتے ہوئے، آپ کے دادا کے یہاں جہاں فیصلہ کرنے والا سرپنچ بیٹھتا وہاں بیٹھ گئے۔ ابو جہل یوں گھور کے دیکھنے لگا، دوسرے سردار، اندر آگ لگ گئی، جل اٹھے نا، بات سمجھے؟ اور اگر ہمارا ماحول معاشرے کے مطابق جملہ سمجھیے گا، تربیت نہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ تربیت نہیں۔ خواجہ عبد المطلب کے ہاں وہاں تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا نا کہ یہ دوسرے سردار اندر سے جل اٹھے ہیں، حالات ان کے چہروں کے رنگ بدل گئے۔ خواجہ عبد المطلب نے جملہ کہا، فرمایا یہ بچہ اپنی شان ابھی سے پہچانتا ہے۔ کون کہتا ہے 40 سال کی عمر میں بھی نہیں جانتے تھے؟ یہ بچہ ابھی سے اپنا مرتبہ جانتا ہے، اپنی پہچان جانتا ہے۔ اس کردار کے، ایسی عظمتوں کے مالک کہ حسین کو چھوڑے، دنیا کے سارے حسن نے جن کے پاؤں کو لگنے والی خاک سے جنم لیا ہو، قدرت کے جتنے بھی جمال کے مظہر ہیں نا، اللہ دنیا میں پھیرائے تمہیں دین کی نسبت سے، ہر جگہ نیا حسن نظر آتا ہے۔ ہم گلگت گئے کچھ اور ہے، ہاں جی، بلوچستان گئے کچھ اور ہے، عرب میں بدر میں وہ پہاڑ دیکھے جہاں فرشتے اترے، ان کے نظارے ہی کچھ اور ہیں، عجیب خوبصورتی ہے ان کی، پانیوں کی خوبصورتی ہیں، دریاؤں سمندروں کی، عجیب و غریب جانور، مختلف جانور، خوبصورتی کا اعلیٰ مظہر۔ اور سیدنا یوسف علیہ السلام کو حسن کیا ہوگا؟ ہاں جی، اللہ پاک نے حسن کے کتنے حصے کیے تھے؟ ہاں جی، کتنے حصے کیے؟ 100، ان میں سے 10واں حصہ حضرت اس کو 2 حصوں میں کر کے، حضور علیہ السلام اس میں شامل نہیں، علماء نے فرمایا ساری کائنات کو ایک طرف رکھا، یوسف کو ایک طرف رکھا، باقی سب حضور پہ تھے۔ علماء دیوبند میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن تھا نا، اللہ نے ظاہر ہی نہیں کیا، پردے ڈالے ہوئے تھے اپنی قدرت سے، پردوں کے باوجود اتنے حسین تھے کہ امی عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی، پردوں کے باوجود اصلی حسن تو ظاہر نہیں ہوا کسی صحابی پہ، کہ خدا نے قدرت سے پردے ڈال رکھے تھے، پردوں میں سے جو نظر آ رہا تھا حسن وہ اتنا تھا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا وہ کون تھی؟ عورتیں تھیں، انہوں نے پھل کاٹنے کی بجائے کیا کاٹ لی تھی؟ یوں دیکھ رہی تھی، کاٹنا پھل تھا، انگلیاں کٹ گئی پتہ ہی نہیں چلا،
یہ نہیں کہ کٹ گئی، یہاں کافی نہیں ہے بات، پتہ ہی نہیں چلا، درد کا احساس ہی نہیں ہوا، یہی نہیں پتہ چلا سیب کٹا، امرود جو بھی پھل تھا ان کے ہاتھ میں وہ کٹا ہے یا انگلی کٹ گئی۔ اتنے حسین تو یوسف تھے۔ تھیں بھی عورتیں، امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میرے محبوب کے حسن کو دیکھتی نا، انگلیاں نہ کاٹتی، دل کاٹ بیٹھتی۔ کیا کاٹتی؟ دل کاٹ بیٹھتی۔ اور وجہ لکھی علماء نے، اس کی بھی تشریح کی علماء دیوبند، فرمایا اس لیے کہ دیکھو یہ جسم ہے نا، پورے جسم کا مرکز دل ہے۔ کیا ہے مرکز؟ انگلیاں نہیں ہیں، انگلیاں کٹ جائے بندہ باقی ہے، دل کٹ جائے ختم۔ مرکز کیا ہے؟ دل ہے۔ تو علماء دیوبند فرماتے ہیں اس سے استدلال کرتے ہوئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام حسن کی شاخ اور مرکز حسن حضور کی ذات، مرکز حسن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی تھی۔ یہ ساری صفات موجود، اب سمجھ رہے ہیں دعوت کی بات؟ زبان کا لہجہ وہ کہ دل موہ لے لے، ظاہری حالت بھی میں نے عرض کی، خاندانی پس منظر بھی اعلیٰ، زبان کی چاشنی، کیا کہنے، حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان پہ پانی رک جاتا تھا۔ داؤد تو امتی ہے، یہ ان کے نبی ہیں، ان کی زبان کی کیا مٹھاس، کیا چاشنی، کہ ابو جہل جیسے جانی دشمن، حضور جب بیت اللہ میں تلاوت فرماتے ہیں نا نماز میں، باجماعت نماز میں حضور تنہا پڑھتے تھے، جب یہ چھپ کے کھڑا ہو جاتا، رات کو وہ تلاوت سن کے مزے لیتا تھا، کتنی پیاری آواز، ایسی چاشنی، زبان کی مٹھاس ایسی، قرآن کا پڑھنا اور حضور کی زبان سے کیا چاشنی تھی۔ یہ ساری صفات، یہ ساری صفات اور محنت کہ ابو جہل کے دروازے پہ بقول حضرت اقدس پیر ذوالفقار نقشبندی 3000 مرتبہ گئے۔ یاد آئی وہ مثال؟ ران صاحب آ جائے۔ ان ساری صفات کے ہوتے ہوئے اتنی مرتبہ گئے، وہ ایمان نہیں لایا، حضور نے جانا نہیں چھوڑا، وہ مانتا نہیں، یہ ہٹتے نہیں، ان کی تبلیغ بس نہیں کہ میں گیا سی بستر نہیں دیتا، ہم تو اٹھا جاتے ہیں، میں نے جی نماز کا کہا ہے موسیٰ کیا کروں، مان دی، ہم تھک جاتے ہیں، نہیں یہاں نہیں، جاتے رہے جاتے رہے۔ وہ واقعہ بھی اس نے کہا نا، آج جو آیا اندھیری ہے، بارش ہے، موسلا دھار بارش طوفانی، اور وہ گھر بیوی سے کہتا ہے جو آیا، جو ضرورت ہے پوری کروں گا۔ دروازے پہ آمینہ کے لال کو پایا کہ بھتیجے کس لیے آیا، بھتیجے کا ایک ہی جواب ہے، اسی کے لیے جا رہی ہے، اپنی کوئی اس میں مفاد کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اسی کے دشمن کو دیکھ کے ترس آ جاتا تھا، ایسی محنت کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور رات کا کہنا ہی کیا، رات کی دعاؤں کا اندازہ کر سکتے ہیں ہم، احساس بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے پھر اللہ پاک نے اب آیت اتاری، یہ آیت جو بار بار ہزاروں بار جانے کے بعد، رونے دھونے کے بعد، کہ اندر دل کی یہ حالت کہ سیدہ کائنات امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے کیسے آواز آتی تھی، غم کے مارے، جیسے ہنڈیا جوش میں باری ابلتی ہے نا، کھولتی ہے، ایسے آواز حضور کے دل سے رونے کی آیا کرتی، آنکھیں تو روتی تھی، دل بھی روتا تھا۔ پھر روک دی اللہ پاک نے، میرے محبوب اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، آپ انہیں تبلیغ نہ کرو، اب روکا اللہ، آپ انہیں تبلیغ نہ کریں، یہ پکے کافر ہیں، اب یہ ایمان نہیں لا سکتے کہ اللہ نے طے کر دیا یہ کافر ہی مریں گے، تو مرنے پر طے ہے۔ لیکن یہاں دیکھیں علماء نے بات لکھی مفسرین، سواء علیہم،
کہ میں نے ترجمہ کیا کیا، ان کے حق میں برابر. اللہ نے ان کے بارے میں کہا، یہ نہیں کہا حضور آپ کے لیے برابر ہے کہ آپ تبلیغ کریں نہ کریں. نہیں نہیں، یہ نہیں فرمایا کہ آپ کے لیے، فرمایا ان کے لیے برابر ہے، آپ کرو نہ کرو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ان کے لیے برابر کا مطلب کہ آپ کی تبلیغ سے یہ نفع نہیں اٹھائیں. رہی آپ کی ذات کہ آپ کو تبلیغ پہ اجر ملے گا، یہ مانے نہ مانے، تبلیغ کرنے والے کو اجر ملے گا، کوئی مانے یا نہ مانے. دعوت دینے والے کو جب آداب کی رعایت، یہ ضرور یاد رکھیے گا، آداب کی رعایت رکھ کے دعوت دے گا، اسے اس کا اجر مل کے رہے گا. اور اگر آداب توڑ دیے نا، اس کا نقصان بھی ہو کے رہے گا اس کو معذرت کے ساتھ. فرمایا یہ ایمان نہیں لائیں گے. میں نے عرض کر دی جو پکے کافر ہیں ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے، اور وجہ بتلا دی کیوں ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ نے ان کے دلوں کی صلاحیت پہ مہر لگا دی. دلوں پہ مہر لگانے سے مفسرین نے لکھا کہ دلوں میں قبول کرنے کی جو صلاحیت ہے نا، اس پہ مہر لگا دی. مہر کب لگتی ہے؟ جب چیز اندر ڈال لی جائے کہ اور داخل نہیں ہو سکتی. ان کے دلوں میں کفر داخل ہو چکا، مہر لگ گئی، ایمان جا نہیں سکتا. ان کے کانوں پہ بھی، کانوں سے بھی مراد لکھا مفسرین نے، کانوں سے جو سننے کی طاقت ہے اس پہ مہر لگا. اور آنکھوں کے سامنے پردہ. تبلیغ والوں سے نہیں سنا بول صحیح ہو اور سننا صحیح ہو، سوچنا دیکھنا صحیح ہوگا تو ایمان بنے گا. اگر یہ راستے غلط استعمال کیے تو اندر دل کا ایمان کیا ہوگا بھائی؟ خراب ہو جائے گا. اللہ پاک نے راستے بتلائے کہ جن راستوں سے ایمان بننا تھا وہ نہیں بن سکتا، ان راستوں پہ تو مہر لگ گئی. دو چیزوں کے بارے میں فرمایا مہر، اور ایک کے بارے میں کیا کہا؟ پردہ. آنکھوں پہ کیا ڈالا ہے؟ کانوں پہ بھی مہر، دل پہ بھی مہر. مفسرین نے وجہ لکھی اس کی کہ ایسا کیوں کیا. پردہ ساری چیزوں پہ نہیں، پردہ آنکھوں. دیکھیں میں یوں سامنے دیکھ رہا ہوں، پیچھے نہیں دیکھ سکتا، لیکن سننا، کوئی آگے سے بولے گا میں سن لوں گا، پیچھے سے بولے سن لوں گا، دائیں سے بولے بائیں سے. دیکھنا ایک ہی طرف ہوتا ہے، اس لیے اس طرف پردہ. سننا کسی بھی طرف سے ہو سکتا ہے، چاروں جہات میں سے، اس لیے سننے پہ پردہ نہیں. سننے پہ کیا لگا دی؟ مہر لگا دی کہ کہیں سے کوئی جتنی بھی ہدایت کی دعوت دے لے، انہیں ہدایت نہیں مل سکتی ہے. فرمایا جب ہدایت نہیں، کفر پہ مرنا ان کا یقینی. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، حقیقی عذاب جو سخت اور بڑا عذاب ہے وہ انہی کے لیے اللہ نے تیار کیا ہے. اللہ پاک ہمیں پناہ نصیب. دیکھو وہ تو مر گئے ہیں، کہیں یہ سمجھو قرآن ان کے لیے تھا، وہ تو گئے نا، ختم ہو گیا ان کا معاملہ تھا. یہ ہمارے لیے اب بھی ہے. قرآن مجید کی آیت قیامت تک کے لیے ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے. ٹھیک ہے، ہمیں ایسی حرکتوں سے بچنا ہے جیسی حرکتیں ان بدبختوں کی تھی. ایسی حرکتوں سے کیا کرنا ہے بھائی؟ بچنا. اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے کریم اللہ معاف فرما دیجئے، پوری امت کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ پوری امت کو ہدایت کاملہ نصیب فرما، خصوصاً ہمارے اس گاؤں کے ہر فرد کو، ہر بچے بچی کو، ہر بڑے کو چھوٹے کو اے اللہ ہدایت کاملہ نصیب فرما. اے اللہ اپنے گھر میں آنے والا بنا دے. اے اللہ اپنے سے لو لگانے والا، تعلق بنانے والا بنا دے. دنیا آخرت کی ان کی تمام ضروریات و حاجات آپ ہی کے فضل سے پوری ہوں گی. مولا فضل فرما، سب ہی کے دکھڑے مٹا دے، سب کے غم دور کر دے، سب کی پریشانیاں مٹا دے، سب کو آسانی نصیب فرما. اے اللہ سب کے حال پہ رحم فرما، کرم فرما. اے کریم اللہ جتنے مسلمان مرد و عورت دنیا سے جا چکے سب کی بخشش فرما. جو بچے جا چکے ہیں اللہ ان کو ذریعہ نجات بنانا. اے کریم کرم فرما، فضل فرما. آج تک آپ سے آپ کے نیک محبوب بندوں نے جتنی خیروں کا سوال کیا ہمیں بھی بلا استحقاق نصیب فرما. جن شرور و فتن سے مقدس ہستیوں نے پناہ چاہی ہمیں بھی پناہ نصیب فرما. آمین یا رب العالمین.